السلام علیکم 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان پر ہیں۔ صرف ہمیں سیلابوں کا سامنا نہیں ہے، خشک سالی کے اثرات بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں پائے جا رہے ہیں، جس کے باعث یقیناً ماہرین جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں خشک سالی سے نپٹا کیسے جائے، کیونکہ سب سے زیادہ ایگریکلچر پہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ بدلتے موسمی حالات نے زراعت پر کیا اثرات ڈالے ہیں؟ میرے ساتھ ریسرچر اور پروفیسر ڈاکٹر اعظم خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ جی مجھے بتائیے کہ جس طرح سے موسمیاتی تبدیلیوں کے ایفیکٹس ہیں پاکستان کے اوپر، سیلاب کے ساتھ ساتھ کئی ایسے علاقے ہیں جن میں خشک سالی بھی ہے، اور خشک سالی سے نمٹنے کے لیے اب اس چیز پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی زراعت کو بچانا ہے، اور مختلف اقسام کے بیج تیار کیے جا رہے ہیں۔ جیسے حالیہ بھی ایک ایگزامپل سامنے آئی ہے کہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیار کیے گئے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ کیونکہ جو اوور آل کلائمیٹ چینج ہے، اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ ایگریکلچر ہوئی ہے، کیونکہ ایگریکلچر ایک اوپن فیلڈ انڈسٹری ہے، تو اس کو جب بارش نہ ہو تب بھی اور بارش زیادہ ہو جائے تب بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو مختلف سائنسدانوں نے مختلف ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں کام کیا ہے، جیسے وفاق سے جو ویٹ کی ورائٹی ہے 2023، یہ بہت اچھی ویٹ کی ورائٹی ہے، یہ ڈراؤٹ ٹالرنٹ ہے، کیونکہ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکتوبر سے لے کر فیبرری تک بارشیں نہیں ہوئیں، لیکن اس ورائٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ اس کی مور دین 50 من پر ایکڑ اس کی ییلڈ ہے۔ اسی طرح جہاں تک ہم یہ ویٹ کے ساتھ ساتھ اولیو ہے، اولیو کا بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال نے، ہماری ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی نے، اور بلوچستان سے بارڈک ہے، فیڈرل کا PRC کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو اولیو آئل کی پروڈکشن ہے وہ بلوچستان میں ہمیں ملی ہے۔ تو ہماری یونیورسٹی کی بھی 2 ورائٹیز ہیں اولیو کی، ایک اس میں پکل کے لیے ہے، ایک اس میں آئل پرپز کے لیے ہے۔ تو یہ تقریباً یہ اٹلی کی جرم پلازم ہے، اور ادھر ڈراؤٹ میں سب سے زیادہ اس نے پرفارم کیا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ جب آپ کے پاس یہ فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پر فیبرری اور مارچ میں، یہ جو چٹینیا ورائٹی ہے اس کی فروٹ بیئرنگ سب سے اچھی ہے، تو اس کا آئل پرسنٹیج بھی 20% ابو ہے، اور اس نے خاص طور پر یہ راول پنڈی کی تحصیل، چکوال کی تحصیل، اٹک KPK کے ایریا میں، اور ایون بلوچستان میں بھی اس کی جو آئل پرسنٹیج ہے 20% ابو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ادر کیش کراپس ہیں، جس میں آپ کا بادام ہے، آپ کا نٹس ہیں، اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ اس میں ڈیفرنٹ کلائمیٹ ریزیلینٹ ورائٹیز، ابھی بھی بلوچستان کی 4 پستہ کی ورائٹیز اپروو ہوئی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں فروٹ ٹریز کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ویجیٹیبل ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی ضروریات ہمیں چاہیے ہوتی ہے کچن کے لیے۔ تو ہماری یونیورسٹی میں ہم نے ایک پالک کی ورائٹی کو ڈیولپ کیا ہے۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے کٹس جو ایز کمپیئر ٹو ادر ورائٹیز یہ زیادہ ہیں، یہ اپریل تک اس کو آپ ہارویسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اس علاقے کے لیے خاص طور پر میاں والی سے لے کر یہ پوٹھوار تک جہاں پہ یہ بارانی علاقہ ہے، اس کے لیے بیسٹ سوٹیبل ہے یہ۔ اور ہماری یونیورسٹی میں ہم نے ادھر پیز پہ کام کیا ہے، بارانی مٹر ہیں، اس کی بہت اچھی ییلڈ ہے فارمر کے لیے۔ اسی طرح ہم نے کچھ چلیز کی ورائٹی پہ کام کر رہے ہیں، جس میں ہم نے اوپن پولینیٹڈ ورائٹیز کو آپس میں کراس کیا ہے، اس سے ہائیبرڈ ڈیولپ کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اوکرا کی ورائٹیز ہیں۔ اوکرا کی ورائٹیز جو پہلے ورائٹی چل رہی تھی اوکرا کی پاکستان میں، اس کو فنگس کا اٹیک تھا، تو یہ جو ورائٹیز نئی میوٹیشن کے ساتھ ہم نے اوکرا 2025 کو ریلیز کیا ہے، اس میں فنگس کا اور اس میں جو ڈیزیزز ہیں، کراپ باؤنڈ ڈیزیزز ہیں، اس کا اٹیک نہیں ہے۔ یہ اس کی بہت اچھی ییلڈ ہے اس ایریا کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بالکل جہاں پر جو بیج بتایا جا رہا تھا کہ گندم ہے، مسور ہے، اخروٹ، بادام، آلو، بھنڈی، ٹماٹر، اس میں زیتون کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ بلوچستان میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی بتایا گیا ہے کہ زیتون کی پیداوار بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے بتائیے کہ اوور آل جو زیتون کی پیداوار ہے یا جو باقی ہماری کراپس ہیں،
ہماری معیشت پہ کتنا زیادہ مثبت اثر پڑے گا، اور یہ اس کو مطلب کلائمیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ذرا بتائیے گا۔ جب ہم پاکستان میں کام کریں گے جس میں اولیو ہے، ایون سرسوں ہے، کینولا ہے، تو جب ہم لوکل انڈیجنس پروڈیوس کریں گے تو اس سے امپورٹ کا جو ہمارا ایکسپینس ہے وہ کم پڑے گا، ہم خود کفیل ہوں گے۔ تو اولیو پہ بہت کام ہوا ہے، سنس لاسٹ 40 ایئر کام ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ اب ایسی ورائٹیز پاکستان کے سائنسدانوں نے ڈیولپ کر لی ہیں اور ایکلمٹائز بھی کر لی ہیں مختلف ایریے میں، اور یہ اب پرائیویٹ انڈسٹری کے ساتھ مل کے ہم کمرشلائزیشن میں جا رہے ہیں۔ جو ہماری ورائٹیز ڈیولپ تھی، کیونکہ گورنمنٹ اداروں کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ کمرشلائزیشن کر سکیں، ہم مختلف فیڈرل سیڈ سرٹیفائیڈ نرسریز کے ساتھ ہم کمرشلائزیشن میں جا رہے ہیں، اور وہ پروڈیوس کریں گے پودے، اور ہم فارمر کی وہ دہلیز تک پہنچیں گے۔ اچھی ورائٹیز ہوں گی اور کلائمیٹ ریزیلینٹ ورائٹیز ہوں گی، اور اس میں علاقہ وائز، ریجن وائز، خاص طور پر جیسے بلوچستان ہے، کولڈ ڈرائی ریجن ہے، اسی طرح یہ ہمارا پنڈی اور چکوال کا علاقہ ہے، ادھر رین بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں مارچ اپریل میں، اور مونسون بھی کافی لمبا ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں اولیو کے ساتھ ساتھ جہاں پہ گریپس پہ بہت اچھا کام ہوا ہے، گریپس پہلے لگا تھا وہ سارا سیڈ والے گریپس تھے، ابھی جو امپورٹڈ ورائٹیز ہیں، کچھ ہمارے سائنسدانوں نے ادھر کام کیا ہے، یہ سیڈ لیس ورائٹیز ہیں۔ اس میں ایک چیز کا فقدان ہے، لیکن ابھی نیسلے نے شروع کر دی ہے پرچیزنگ فار کنسنٹریٹ پروڈکشن۔ پہلے نیسلے امپورٹ کر رہا تھا، ابھی ہمارے فارمر سے وہ پرچیز کر رہا ہے، اور فارمر کا اب رجحان ہے کہ ہم سیڈ لیس اچھی ورائٹیز ہم ڈیولپ کر کے اور اس کا پروڈیوس ہم نیسلے کو اور جو جوس کمپنیز ہیں ان کو دیں کہ وہ امپورٹ نہ کریں اور لوکل فارمر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا ایگریکلچر میں مزید اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام شہری کو پھر کیا کردار ادا کرنا چاہیے ایگریکلچر بائیو ڈائیورسٹی کے حوالے سے؟ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایگریکلچر افیکٹ ہوئی ہے، اس میں ایک نیو اسپیکٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کیونکہ پاپولیشن اوور آل کنٹری سائڈ سے شہر کی طرف شفٹ ہوئی ہے، تو ہمیں اربن فوڈ گارڈننگ پہ جانا چاہیے۔ ہمیں جو پیری اربن ایریاز ہیں جیسے اسلام آباد، لاہور ہے، پشاور ہے، فیصل آباد ہے، بڑے سٹی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اربن فوڈ گارڈننگ ڈیولپ ہونی چاہیے۔ ایون لوکل کمیونٹی کو آگاہی دینی چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ، اپنی چھتوں پہ اپنی ویجیٹیبل اگائے، اپنے لان میں، اپنے فارم ہاؤسز پہ اپنا فروٹ ٹریز اگائے۔ ایک تو کیونکہ خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ کی جو ریٹ بڑے ہیں، تو اس سے جو چیزیں پہلے ہمارا فروٹ ٹریز کی فروٹ ایون ویجیٹیبلز جو ٹرانسپورٹ ہوتی تھیں، وہ اب اسلام آباد اور بڑے شہروں میں جب آتی ہیں وہ ہائیلی ایکسپینسو ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ترغیب ہے کہ آپ اربن فوڈ گارڈننگ کو توجہ کریں، اپنے لوگوں کو، کمیونٹی کو اس میں ہم کر بھی رہے ہیں ایک پروجیکٹ، اس میں پنڈی اور اسلام آباد میں ہم نے مختلف ایریا میں ٹریننگز دی ہیں، تقریباً 2000 پرسن کو ٹریننگ دی ہے، اور ادھر ہم نے کمیونٹی گارڈن ڈیولپ کروائے ہیں لوگوں کے فارم ہاؤسز پہ، گھروں میں، کالونیز میں۔ تو ادھر ونٹر کی ویجیٹیبل اسلام آباد میں خاص طور پہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو یہ فوڈ سیکیور بھی ہے اور سسٹینیبل بھی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اعظم خان صاحب، اور بہت ہی قیمتی معلومات آپ نے سنی ہے۔ جس طرح سے موسمی حالات جس طرح سے اپنا رخ بدل رہے ہیں اور ہر سال پہلے سے بھی زیادہ اثرات کا ہمیں سامنا ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ بہت ضروری ہے کہ جو ہماری زراعت ہے اسے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، بر وقت اقدامات کیے جائیں۔ جدید ٹیکنالوجی کو بھی ہمیں آگے لانا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ جو پرانی ٹیکنالوجی ہے وہ ایفیکٹو نہیں رہ سکتی ہے۔ لوگوں کو بھی اویئر ہونے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے ڈاکٹر اعظم خان صاحب نے کہا کہ اب ہمیں اربن ایگریکلچر کی طرف بھی آنا ہوگا، کیونکہ بیشتر جو آبادی ہے وہ دیہاتوں سے اب شہروں کی طرف منتقل ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے اور ایگریکلچر بائیو ڈائیورسٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ اس زراعت کے بغیر انسانی زندگی کی بقا بہت زیادہ مشکل ہے۔